الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ 2 دسمبر تین ہو گئی 3 دسمبر بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں آخر پر یہ آیت بیان ہوئی تھی کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو والشمس نیز آفتاب، والقمر مہتاب یعنی چاند اور سورج، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب چوپائے، وکثیر من الناس اور انسان بھی بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر لازم ہو چکا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، تو میں اور آپ کل والا سجدہ بھی کریں گے اور آج پھر سجدہ پڑ گیا، تو جنہوں نے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں کل کا درس سنا وہ بھی سجدہ کریں گے اور کریں گی، اور جو آج سنیں گی ان پر بھی سجدہ لازم ہے، تو سجدہ کر کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ چلے اب آگے کا آج کی آیت جو ہے نا آیت نمبر 19 بڑی کمال کی ہے، آپ تھوڑا سا مزے سے سنیے گا، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اوہو ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ 2 فریق ہیں، ایک مسلمانوں کی جماعت ہے اور دوسری بولا تو کریں، ایک مسلمانوں کا فریق ہے اور دوسرے کافر فریق ہے، اور دونوں کی آپس میں لڑائی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ مسلمانوں کو انجام کیا ہے وہ بھی اللہ نے آگے بیان کر دیا ہے، کافروں کا انجام کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو میدان بدر میں چیلنج دیا گیا تھا، میدان بدر میں چیلنج دیا گیا تھا۔ جب بدر کا معرکہ شروع ہونے لگا تو وہ جناب آئے، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، اور اپنا بیٹا کو لے کر ولید، اور اپنے بیٹے ولید یہ بھی آیا، ولید بھی سردار تھا، عتبہ بھی شیبہ بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نکلو بھائی، انصاری نکلو۔ تو جب انصار نکلے تو وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان انصار سے لڑنے نہیں آئے، ہم قریشی ہیں، قریشیوں سے لڑیں گے، ہم سردار ہیں، تو ان سرداروں کو نکالو۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قریشی نکلو، ہاشمی نکلو، تو پھر حضرت امیر حمزہ نکلے اور حضرت علی نکلے اور حضرت عبیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، اور جب یہ نکلے تو
انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تم جانتے ہو ہمیں۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی اسلام کی، فرمایا کہ اس وقت بھی ہم تمہیں جنت کی دعوت دیتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، بعد آ جاؤ۔ مگر وہ جو تھا نا شیبہ، وہ کہنے لگا یہاں لڑنے آئے ہیں، تمہاری دعوت سننے نہیں آئے، ہمارے ساتھ لڑو۔ تو پھر اس شیبہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کر کے قتل کر دیا، اور عتبہ سے سامنا ہوا مولا علی پاک کا، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور یہ جو ولید تھا ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بوڑھے تھے، کمزور تھے، تو اس نے نیچے سے وار کیا اور ان کی ٹانگ کٹ کے وہ گری۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور انہوں نے پھر وار کر کے ولید کو قتل کیا، اور حضرت عبیدہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے کر آئے۔ تو جب یہ ٹانگ کٹ کر علیحدہ ہو گئی اور گودا باہر آ رہا تھا، باہر تھا، اسی حالت میں جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے الستُ شہیدہ، یا رسول اللہ میں شہید ہوں نا، میں شہادت کا رتبہ پا رہا ہوں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، تو پکا شہید ہوگا، تیری شہادت پکی ہے، تجھے کوئی شہادت سے جدا کر سکتا نہیں۔ واہ، دیکھ رہے ہو، آخری سانس ہے اور پھر بھی یہ مصطفیٰ یاد ہے یا خدا یاد ہے۔ ان کو کہتے ہیں محمد کے صحابہ، انہوں نے سب کچھ حضور پر لٹایا یا نہیں لٹایا؟ تو آج ہم جیتے جاگتے بھنگیوں کے حوالے کر دیں صحابہ کو، کہ جو بھنگی چرسی 2 ٹکے کا اٹھے، ہاں جی متا پارٹی کا، اور وہ اٹھ کے صحابہ پر بھونکے، اور مولوی بھی خاموش رہے، چودھری بھی خاموش رہے، پیر بھی خاموش رہے، تو پھر محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ انہوں نے تو ہمارے نبی پر سب کچھ قربان کر دیا؟ تو پھر آج ہمارا بھی ان صحابہ پر سب کچھ قربان ہے، جنہوں نے حضور سے کچھ نہیں بچایا، ہم بھی ان کی خاطر کچھ نہیں بچائیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ سارے مل کے آپ نہیں بولتے، یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا، ہجے تک بھی تھوڑی ٹیوننگ سیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر جب یہ ان کے سانس اکھڑنے لگے حضرت عبیدہ ابن الحارث کے، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ان کے شعر کو سچا کر دیا ہے۔ کذبتم وبیت اللہ یمزا محمد، اللہ تعالیٰ کے گھر کی قسم اے مشرکین تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ ابو جہل نے شعر کہا تھا نا، معافی چاہتا ہوں، ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا، کذبتم وبیت اللہ یمزا محمد، اے اللہ کے گھر کی قسم اے مشرکین تم غلط کہتے ہو کہ تم میرے نبی کو مغلوب کر لو گے۔ وَلَهَا نُطَاعِنُ دُونَهُ وَتُنَادِي لِي، اور فرمایا کہ نہیں، ہم حضور کی طرف سے تمہارے ساتھ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم حضور کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ وَنُسَلِّمُ حَتَّى نُسَرِّعَ حَوْلَهُ، ہم اسی وقت حضور کو تمہارے حوالے کر سکتے ہیں۔ وَتُذْهِلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، جبکہ ہماری لاشیں حضور کے ارد گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے فرزندوں سے غافل ہو جائیں، یعنی اپنے بیٹوں کو بھول جائیں، اور ہماری لاشیں حضور کے ارد گرد پڑی ہوں، پھر تو تم حضور کو لے جا سکتے ہو، وگرنہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے، ہمارے جیتے جی تم حضور کو کچھ کر سکتے۔ تو یہ ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ان کے شعر کو سچا ثابت کر دیا ہے، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے آپ پر اور آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو یہ ہیں وہ 2 فریق ہے۔ تو یہ ابو ذر غفاری، اسی پر مسلم شریف ختم ہوئی ہے، اسی حدیث پر جو میں نے سنائی ہے۔ ابو ذر غفاری قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے، یہ بدر کے بارے میں آئی ہے۔ تو اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت الحج
مدنیہ، بولو کیا کہا جاتا ہے جی؟ مدنیہ۔ حالانکہ بہت سارے علماء نے اس کو مکی بھی کہا ہے، پر یہ آیت بدر کے بارے میں آ رہی ہے، تو بدر کہاں ہوئی ہے، مکہ میں یا مدینہ میں؟ ہاں جی، مدینہ جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا بھی لڑائی ہے اور مناظرہ بھی ہوا ہے۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں سارے متکبر آئیں گے، نہیں سمجھا؟ بڑے بڑے چودھری، وزیر، وزراء، وزیر اعظم، بڑی بڑی کابینہ، بڑے بڑے آفیسر، یہ جتنے حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، جتنے زانی ہیں، جتنے شرابی ہیں، اور جتنے چودھری، وہ چودھری جو دین سے ٹکرانے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو دین کے غلام ہیں وہ تو انشاءاللہ وہاں بھی چودھری ہوں گے۔ جو دین سے ٹکرانے والے اور ناچنے والیاں، گانے والیاں، اداکار، اداکارائیں، جہنم نے کہا یہ سارے میرے اندر ہوں گے۔ جہنم نے کہا یہ سارے، تو جنت کہنے لگی سارے انبیاء میرے پاس ہوں گے۔ نا سبحان اللہ یار، مفہوم بتا رہا ہوں کہ سارے صحابہ، سارے اولیاء، اہل بیت مجھ میں ہوں گے، سارے مسکین، سارے غریب، جو دین پہ عمل، آج کا تو غریب ہی پلیت ہے۔ اگر کروڑ پتی نماز نہیں پڑھتا تو روڑ پتی بھی بولتے نہیں ہو یار۔ اگر اس کے گھر میں فلمیں چل رہی ہیں تو غریب کے گھر میں بھی چل رہی ہیں۔ اس کی گاڑی میں ناچ گانا چل رہا ہے تو غریب کے جیل میں جو موبائل ہے اس میں بھی ناچ گانا چل رہا ہے، نہیں چل رہا؟ تو آج امیر غریب کیا سارے ہی ہم پلیت ہوتے جا رہے ہیں بھائی۔ تو جنت نے کہا وہ مساکین، وہ جناب کمزور طبقہ، وہ سارا مجھ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم تو بھی چپ کر جا، اور جنت تو بھی سن لے۔ اے جہنم، میں نے تجھے اپنے قہر کا مرکز بنایا ہے، اپنے غضب کا مرکز بنایا ہے، اور اے جنت میں نے تجھے اپنی رحمت کا مرکز بنایا ہے۔ جس پر رحم کروں گا وہ تجھ میں ہی آئے گا۔ اللہ سانو بھی لے جائے کچھ سبحان اللہ تو کہہ چھوڑو۔ جس کی بخشش کروں گا وہ تجھ میں ہی آئے گا، اور فرمایا اپنی رحمت سے تجھے بھر دوں گا، اپنے غضب سے تجھے بھر دوں گا۔ لہذا تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہو بھائی، قیامت والے دن جہنم اپنا منہ نکال کے باہر آئے گی، آگے آئے، جنت نہیں آئے گی۔ جنت کے دروازے ہوں گے، کراس کرنے پڑیں گے، اور جہنم کے بھی دروازے ہوں گے، پر جہنم خود بھی آئے گی اپنا منہ لے کر۔ وہ بڑے بڑے جو کسی سے سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے، ان کو یہاں سے پکڑے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے یہاں سے ان کا منہ اپنے منہ میں لے کے جھٹکے دے کے اپنی آنکھ کے اندر ذلیل کرتے ہوئے لے جائے گی۔ بہرحال یہ ہے جی، فالذین کفروا، اب ان میں سے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت لهم ثیاب من النار، تو ان کے لیے کپڑے ہیں آتش جہنم سے۔ بھائی تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آتش جہنم سے، یعنی جہنم کے کپڑے، جہنم کا لباس، آگ کا لباس۔ ان کی شلواریں بھی آگ کی ہوں گی، ان کے کرتے بھی آگ کے ہوں گے، اور من فوقی رؤوسہم الحمیم، اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی۔ حمیم کہتے ہیں جہنم کے، جہنمیوں کا ریشہ ہوگا، جہنمیوں کا کچلو ہوگا، اور یہ انتہا بوائل کر کے یہ پانی مانگیں گے جہنمی جو جہنم میں ہوں گے، تو ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یُسْحَرُ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودِ، تو گل جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی، اور یعنی اوپر جب پھینکا جائے گا تو چمڑی گل جائے گی، یہ ماس سارا گل جائے گا، یعنی سر جل جائے گا، اور ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور پھر بھی یہ پیاس کے مارے اس کو بھی اندر لے لیں گے۔ تو جیسے ہی وہ پانی اندر جائے گا ان کی انتڑیاں بھی جلا کے راکھ کر دے گا۔ تو یہ جہنم میں کافروں کو سزا دی جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جہنم کی جو آگ ہے نا، یہ ان کو اوپر پھینکے گی، اور اوپر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، مقامع، ہتھوڑا ودھان۔ نبی ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے، یہ جہنمی کے سر پر مارا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے ہتھوڑا تو پورا پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے گا، یہ مارا جائے گا۔ جہنم کی آگ اوپر پھینکے گی، اوپر سے یہ مقام آ بجے گا، یعنی ہتھوڑا وہ بدھان بجے گا تو یہ پھر نیچے آئیں گے، اور یہی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، ان کو کوئی بچانے والا۔ اور پینے کے لیے آپ ابھی سن چکے ہیں کہ ان کو کیا پلایا جائے گا کہ من فوق رؤوسہم الحمیم، حمیم پلایا جائے گا۔ اور یہ حمیم کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمیم پانی کا وہ گھونٹ ہے، اگر جہنم کا یہ پانی کا گھونٹ ایک دنیا میں نکال دیا جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، یہ ان کا پانی ہوگا۔ کھانا بھی آگ کا ہی ہوگا، اور ہتھوڑے بجیں گے یہ بھی بتا دیا۔ تو کلما ارادو، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، اس سے نکلنے کا، فرط رنج و علم کے باعث، تو من غم اعیدوا فیہا، تو انہیں لوٹا دیا جائے گا اسی میں دوبارہ، یہ وہاں سے نکل سکتے نہیں ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب، یہ وہی آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو حضرت عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو جہنم کو ہر وقت یاد رکھا کرو، جس کا عذاب بڑا سخت ہے، جس کی قید بڑی سخت ہے، اور جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ آج مولوی جہنم کا مذاق اڑاتا ہے جاہل، نعت خواں کہتا ہے میں جہنم سے کیوں ڈروں، میں کیتا کی ہے، میں کیا تو نبی دا ذکر ویچ کے بھی نہیں ڈردا؟ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی دا ذکر ویچ کے بھی نہیں ڈردا، دین فروش ظالم، اور پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیتا؟ بہنا دے تو بٹے بن کے تسی آ گئے، داڑیاں تسی منڈا کے نعت خواں بن گئے، نماز تانوں نصیب نہیں ہوندی، قرآن دی ایک آیت تانوں تے ویکھ کے پڑھنی نہیں ہوندی، اور مراسیاں کولو تسی راگ سکھ کے تے مراسیاں دی طرز تے حضور دا ذکر کر کے الٹا ذکر مصطفیٰ دی بھی توہین کیتی، اور نال پھر دعوے لائے اسی جہنم تو کیوں ڈریے؟ حضرت عمر نے کی کیتا سی، وہ کیوں جہنم تو ڈر رہے نے؟ ہاں جی، جنہ دے رائے تے قرآن دی 26 آیتاں نازل ہوئیاں نے، وہ جہنم تو ڈرن تے تو نہ ڈرے، کہ تیرے تو بڑا ڈرامے باز کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ سب جہلا ہے جو کہتے ہیں جی ہمیں جہنم کی کیا فکر ہے، دیوبندی ڈریں، وہابی ڈریں۔ تو ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد عذاب جہنم سے پناہ مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے؟ عذاب قبر سے مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے؟ تم حضرت عثمان سے بھی بڑھ گئے ہو، جو قبرستان میں جا کے اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور کسی نے کہا کہ آپ کو تو 8 مرتبہ 6 مرتبہ ایک ہی محفل میں حضور نے جنت کی بار بار بشارتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے حضور سے یہ بھی تو سن رکھا ہے کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں بچ گیا وہ سب میں بچ گیا، جو یہاں پھنس گیا وہ۔ تو تم حضرت عثمان سے بھی آگے نکل گئے ہو۔ پتہ نہیں یہ جو ہلاک طبقہ، یہ ظالم لوگ اہل سنت پر ہی مسلط ہیں، اور سانو جی کوئی ڈر نہیں ہے قبر دا، اسی کچھ کیتا نہیں ہے، چلو مرو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ تو بھائی حضور نے فرمایا جس کو بھی نجات ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اچھا جی، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی جہنم تو بعد جنتی سیر بھی تو کر لو نا۔ بے شک اللہ داخل کرے گا، ہوئے ہوئے اللہ داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخلے کا ذریعہ تو ایمان ہوگا، اور مگر ارادہ اللہ کا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین، ذاتی تعلق ہے اللہ کا مومنوں سے، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو
الذین آمنوا جو بھی ایمان لے آئے وعملوا الصالحات نیک عمل کیتے یا نماز دے ٹائم ستے رہے ہوں بولتے نہیں ہو ایک تو قرآن دا فیصلہ ہے تہاڈا بھی لے لئیے نا قرآن دا فیصلہ کی ہے کہ عمل کرنا پوے گا ایتھے کہندے نے عمل کی پہ ہے تے اللہ نو پوچھو نا کی پہ ہے جنہیں ہر جگہ ایمان دے نال اگلی صفتی عمل بیان کیتا ہے اللہ وعملوا الصالحات جو بھی نیک عمل جنات تجری من تحتها الانہار جنتوں میں جن میں نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہاں حضرت امیر معاویہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ترمذی میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سمندر ہوگا پانی کا سمندر ہوگا شہد کا سمندر ہوگا دودھ کا سمندر ہوگا شراب طہور کا اور پھر پوری جنت میں اس کی نہریں جاری کر دی جائے گی آگے برانچز چلا دی جائے گی تو یحلون فیہا من اساورا تو انہیں پہنائے جائیں گے جنت میں من ذہب سونے کے کنگن بولے سونے کے ایتھے نہ پاؤ تے اگے اللہ پوا دے گا اور ایتھے جڑے کڑے شڑے پائی پھر دے نے انہاں دا بھی میں اج لاج تانوں دسنا وا ولؤلؤا اور موتیوں کے ہار بولو جی موتیوں کے ولباسہم فیہا حریر اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی اب آپ کو پہلے حدیث سنا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کل جڑے کنگن شنگن پائی پھردے نے انہاں دی اوقات کی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے بڑی کمال کی دیکھو آپ نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا جو دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا مرد ہو کر لم یلبسہ فی الآخرتی اللہ آخرت میں اس کو لباس نہیں پہنائے گا آخرت میں پھر لباس یہاں حرام سمجھو آگے اللہ خود پہنائے گا اور ومن شرب الخمر فی الدنیا جو دنیا میں شراب پیے گا لم یشرب فی الآخرتی اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا ومن شرب فی آنیت الذہب والفدتی اور فرمایا جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے گا لم یشرب فیہا فی الآخرتی تو آخرت میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا نہیں سکے گا تو یہاں دنیا میں کنگنے یہ کنگن ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں کڑے یہودی پہنا کرتے تھے بولو کون پہنا کرتے تھے کوئی صحابی کنگن والا بولتے جاؤ نا کوئی صحابی کڑوں والا اور کوئی صحابی بھی لٹا والا مشہور ہے چھوٹی چھوٹی زلفیں رکھی ہیں جس کے دل چاہا ہے مگر مولا علی پاک تو ہمیشہ ہی بال کٹوا کے رکھا کرتے تھے آج علی دے دیوانے والیاں دے نیڑے بھی نائی نو نہیں جان دیں دے جوئیں ماشاءاللہ اوپر سیر کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اہل الجنتی وشراب اہل الجنتی وآنیت اہل الجنتی پھر آپ نے فرمایا یہ تینوں چیزیں یہ شراب اور یہ لباس ریشم کا اور سونے چاندی کے برتن یہ جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لیے مخصوص کر دیے ہیں تو دنیا میں یہ کھانے پینے کی ضرورت ہے اور ریشمی لباس بھی پہننے کی ضرورت ہے اور ایک بات یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں یہ کھائیں گے پئیں گے شراب پئیں گے یہ جنت میں چلے بھی گئے تو ان کو وہاں جنت والی چیزیں نہیں ملیں گی بولو بھی جنت والی چیزیں من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرۃ وان دخل الجنۃ لبسہ اہل الجنتی ولم یلبسہ ہوا فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے
دوسرے ریشمی لباس پہنیں گے جنتی، یہ وہاں بھی محروم رہے گا، بولو وہاں بھی محروم رہے گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا جنتیوں کا، اللہ بھی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ من القول، قول کی طرف۔ یہ لباس کیوں مل رہا ہے، جنت کے کھانے کیوں مل رہے ہیں، کہ ان کی رہنمائی کی گئی تھی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ایک پاکیزہ قول کی طرف۔ وہ پاکیزہ قول اللہ کا قرآن ہے، انہوں نے مانا، کلمہ ہے انہوں نے تسلیم کیا، وہ قرآن حدیث ہے اس پہ عمل کیا، اسلام ہے قبول کیا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دکھا دیا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ اسلام بھی تعریفوں والا، کلمہ بھی، بولو تو اسلام بھی، تو مسلمان بھی تعریفوں والا، کلمہ تعریفوں والا ہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی۔ بھائی جب ایمان تعریف والا ہے تو مومن بھی تعریفوں والا ہے۔ اللہ سلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ مؤمن ہے، اسی سے ایمان نکلا ہے اور ہم بھی مومن ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں تعریف والی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔